بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صلوات. اللهم صل على محمد. کل مولا کا مکے کا خطبہ ہم نے بیان کیا. خلاصتاً چند نکات جو ہم نے کل ذکر کیے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. مولا نے اس خطبے کی شروع میں موت اور شہادت کی ایک خوبصورت تصویر پیش کی، جس میں بیان کیا کہ میرے لیے موت اور شہادت ایک لڑکی کے نیکلس ہار کی طرح ہے. اور پھر مولا نے اپنی شہادت کی پیشگوئی بھی کی کہ میں کربلا یعنی اپنی قتل گاہ کی طرف جا رہا ہوں، جہاں جنگلی بھیڑیے میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا انتظار کر رہے ہیں. اور پھر آخر میں مولا نے اپنے قیام میں شامل ہونے کی ایک کنڈیشن بتائی، ایک شرط بتائی. شرط کیا بتائی؟ کہ جو بھی میرے ساتھ اس راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنی جان قربان کر سکے، جس کو مولا نے تعبیر کیا بادلن محجتہ، بدل محجہ. کل ہم نے اس بدل کے بارے میں کافی بات کی کہ بدل قربانی کی معنی میں ہے، لیکن ہر قربانی نہیں. بدل محجہ جب ہم کہتے ہیں تو پھر وہ جان کی قربانی ہوتی ہے. پھر ہم نے خود بذل جو کہ ایک وسیع معنی ہے، قربانی کی معنی ہے، اس کے چند اقسام آپ کی خدمت میں نے رکھے، جس میں بذل جان جو کہ مولا مطالبہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بذل مال بھی ہے، یعنی اپنے مال کو فی سبیل اللہ قربان کرنا. بذل اولاد بھی ہے جو بھی ذکر ہوا حضرت زینب سلام اللہ علیہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ اپنے اولاد قربان کر دیے اپنے بھائی کے لیے. بذل زبان کہ زبان کے ذریعے قربانی، یعنی نصیحت کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، اس کو کہتے ہیں بذل زبان. یا بذل قلم، کوئی فی سبیل اللہ کتاب لکھتا ہے، جیسے کہ ہمارے علماء لکھے ہیں، انہوں نے روایات تاریخ کے بارے میں جو کتاب، یہ سب فی سبیل اللہ بذل قلم. میں چاہوں گا تھوڑا سا بذل مال پر بات کروں اور پھر واپس بذل محجہ کی طرف آئیں گے. دیکھیں، بذل مال یعنی اپنے مال کو فی سبیل اللہ خرچ کرنا، اس میں کچھ واجب بذل مال بھی ہیں، یعنی جو ہماری گردن پر فرض ہیں. وہ کون سے بذل مال ہیں؟ جیسے خمس، جیسے زکوٰۃ، جیسے فطرہ. اگر ان کی شرائط ہم پر لاگو ہو جائے تو یہ ہماری گردن پر واجب بذل ہو جاتے ہیں. ایسے بذل مال جو ہر صورت ہمیں ادا کرنے ہیں، اگر ادا نہ کریں تو پھر قیامت میں ہم سے سوال پوچھا جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ پوری عمر گزار چکے ہیں لیکن خمس کے بارے میں پتہ تک نہیں. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص خمس ادا نہیں کرتا وہ ہمارا مال غصب کرتا ہے.
ہمارا حق کھاتا ہے. نہ صرف خمس کے بارے میں، مولا پھر زکوٰۃ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز قبول نہیں. قرآن میں 32 بار نماز اور زکوٰۃ ایک دوسرے کے ساتھ آئے ہیں قرآن کے اندر. یہ ایسی دو چیزیں ہیں کہ امام بتا رہے ہیں کہ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. تو یہ واجب فریضے ہیں ہمارے گردن پر. جو کچھ ایسے بذل مال جو ہماری گردن پر فرض ہیں، جو کہ ہم ہر صورت میں اگر شرائط لاگو ہوتی ہے، کیونکہ فقہ کے اندر بحث ہیں ان تینوں چیزوں کے شرائط ہیں، اگر وہ شرائط لاگو ہوتے ہیں تو یہ ہمارے گردن پر فرض ہے. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر مشہد جاتے ہیں امام رضا کی زیارت نامے میں کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ. اے میرے امام، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز بھی قائم کی اور آپ نے زکوٰۃ بھی دی. اور اگر امام جواب میں پوچھے کہ کیا تم نماز پڑھتے ہو، کیا تم زکوٰۃ دیتے ہو، کیا آئے ہو میری شاہدی دینے، میری گواہی دینے آئے ہو کہ میں زکوٰۃ دیتا تھا، میں نماز پڑھتا تھا، کیا خود پڑھتے ہو نماز، کیا خود دیتے ہو زکوٰۃ؟ تو یہ واقعاً ایک سوچنے کی بات ہے کہ کچھ بذل مال ایسے ہیں جو ہماری گردن پر واجب ہیں، فرض ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. بذل مال کا کیونکہ ابھی بحث ہے تو ایک واقعہ اسی کے متعلق آپ کو بتاؤں کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں ایک شخص تھا، انصار سے اس کا تعلق تھا. اس کے اپنے گھر میں کسی پڑوسی کا درخت تھا، کھجور کا درخت. وہ پڑوسی جو تھا وہ کنجوس قسم کا آدمی تھا. ایک تو اس کا درخت اس کے گھر میں تھا، بغیر پوچھ کے گھر میں آ جاتا تھا. پھر کوئی کچھ کہے تو کہتا تھا کہ میرا اندر درخت ہے، میں جا سکتا ہوں. پھر کچھ کھجوریں زمین پر گر گئیں تو اس گھر کے مالک کے جو بچے ہیں کبھی وہ تناول کرتے تھے، کھجور کھا لیتے تھے، ان کو مارتا تھا کہ میری کھجور کیوں کھائی. آئے دن وہ شخص، وہ پڑوسی اس گھر کے مالک کے ساتھ جھگڑتا رہتا تھا، صرف اسی بہانے کہ اس کے گھر کے اندر اس کا درخت تھا، تو اسی بہانے لڑتا رہتا تھا. کہ گھر کا مالک پریشان ہو گیا. یہ رسول اللہ کی خدمت میں جاتا ہے. سارا ماجرا رسول خدا کو عرض کرتا ہے کہ یہ یوں جھگڑتا ہے تو اس کا کوئی حل نکالے. رسول خدا اس پڑوسی کو بلاتے ہیں اور اس کو ایک آفر دیتے ہیں. آفر کیا دیتے ہیں؟ آفر یہ دیتے ہیں کہ یہ جو درخت جس کے لیے تم ہر روز جھگڑ رہے ہو، یہ درخت مجھے دو، میں رسول اللہ ضامن بنتا ہوں کہ تمہیں جنت میں درخت دوں گا. اتنی بڑی آفر کہ رسول خدا ضامن بن رہے ہیں کہ یہ درخت مجھے تو، میں تمہیں جنت آخرت میں ایک درخت دوں گا. یہ کیا کہتا ہے جواب میں؟ کیونکہ کوئی اچھا آدمی تو نہیں تھا، بد اخلاق تھا. اس نے جواب میں کہا کہ وہ جنت جو کئی ہزار سال بعد میں آنے والی ہے اس کے لیے میں ابھی اپنا درخت دے دوں، میں نہیں دوں گا. پھر رسول اللہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تمہیں آخرت کا درخت نہیں چاہیے نا، میں تمہیں دنیا کا درخت دیتا ہوں. ایک درخت ہے کسی جگہ پر، وہ تم لے لو، یہ درخت میرے حوالے کر دو. پھر یہ بہانہ بناتا ہے کہ نہیں، اس درخت کی جو کھجور ہے اس کی کوالٹی کم ہے، اس درخت کی جو کھجور ہے اس کی کوالٹی زیادہ ہے، میں آپ کے ساتھ معاملہ نہیں کروں گا. یہ پھر وہاں سے چلا جاتا ہے. اس جاہل کو اندازہ نہیں تھا کہ اگر پیغمبر کی ضمانت کا درخت اگر یہ لے لیتا تو آخرت میں اگر کوئی اس سے سوال بھی کرتا تو کہتا جنت کے دروازے کھولو، اندر میرا ایک درخت ہے جس کے ضامن رسول خدا ہیں. کون سے روکتا؟ جیسے یہ ابھی دنیا میں اس گھر کے اندر گھس رہا تھا کیونکہ میرا اندر اس کے درخت ہے، تو جنت میں بھی ایسے کہتا دروازے کھولو، اندر میرا درخت ہے. لیکن اس نے قدر نہیں کی، آخرت کے اجر کی قدر نہیں کی. لیکن وہاں پہ ایک شخص تھا جو سمجھ گیا کہ اگر پیغمبر ضمانت دے رہے ہیں آخرت کے درخت کی، اس کی کیا قیمت ہے. اس شخص کا نام تھا ابو دحدہ. ابو دحدہ، اس کے کئی واقعات آپ کو ملیں گے. پیسے والا شخص تھا، اس کے بہت باغ بھی تھے، اور پیسے والا ہونے کے ساتھ ساتھ سخی بھی تھا.
کچھ ایسے پیسے والے ہوتے ہیں، پیسے تو ہوتے ہیں لیکن کنجوس ہوتے ہیں، لیکن یہ سخی تھا، اس کو جہاں موقع ملتا تھا وہاں آ کر بذل مال کرتا تھا، مال خرچ کرتا تھا فی سبیل اللہ۔ تو یہ رسول خدا کو عرض کرتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے آفر دی آخرت کے درخت کی، کیا یہ آفر مجھے دے سکتے ہیں؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ درخت جو اس کے گھر میں ہے وہ تمہارا تو نہیں ہے، میں تمہیں کیوں آفر دوں؟ تو یہ کہتا ہے کہ اس درخت کی کو خریدنے کی وہ بات ہے وہ میں خود کر دوں گا، آپ مجھے صرف آفر دیں، باقی درخت اس کے چنگل سے کیسے نکالنا ہے وہ میری ذمہ داری ہے، آپ مجھے آفر دیں۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم یہ درخت خرید لو، خرید کے دکھاؤ، پھر میں تمہیں ضمانت دوں گا آخرت کے درخت کی۔ یہ جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے وہ درخت خرید لیا، اب یہ درخت میں آپ کو دیتا ہوں۔ رسول خدا پوچھتے ہیں کہ کیسے خرید لیا؟ میں نے تو اس کو آخرت کے درخت کی آفر کی، نہیں مانا، دنیا کے درخت کی آفر کی، نہیں مانا، آخر تم نے اس کو کیا آفر کی؟ تو کہتا ہے کہ میرا ایک بہت ہی مہنگا باغ تھا جس کے اندر 40 کھجور کے درخت تھے، میں نے اس کو کہا کہ پورا باغ لے لو، یہ ایک درخت میرے حوالے کا۔ اس نے بذل مال کے لیے، یعنی صرف اس جنت کے ایک درخت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اس کا مقصد وہی تھا کہ وہ جنت کے درخت تک پہنچے، پورا 40 درخت پورے کے پورے اس نے فی سبیل اللہ بذل مال کر لیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام صادق علیہ السلام کہ ایک فرزند تھے جس کا نام تھا محمد، اس کو لوگ محمد دیباج کہہ کر بلاتے تھے، اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ دیباج کہتے ہیں ایک ایسے ریشم کے کپڑے کو جو کہ خوبصورت اور نرم ہوتا ہے، سافٹ جیسے کہتے ہیں، کیونکہ محمد ایک تو خوبصورت بھی تھا اور اس کے چہرے کی جو اسکن تھی وہ سافٹ تھی، تو لوگ اس کے محمد دیباج کہہ کر اس کو بلاتے تھے۔ یہ محمد دیباج اپنے بابا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بری طرح مالی نقصان کا شکار ہو چکا ہوں، مجھے بتائیں کہ میں اس نقصان سے کیسے نکلوں۔ امام اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کل سرمایہ کتنا ہے، کتنے پیسے تمہارے پاس ابھی بچے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس صرف 40 درہم ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مولا اچھا یہ بھی بتاؤں کہ محمد دیباج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مادری برادر تھے، یعنی دونوں کی والدہ ایک ہی تھی، حمیدہ بی بی حمیدہ خاتون۔ اچھا 40 درہم تھے، امام نے کہا کہ یہ جو 40 درہم جو تمہارے پاس بچے ہیں یہ بھی صدقہ دے دو۔ یہ کہتے ہیں بابا میرے پاس یہی 40 درہم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت جملہ امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ مِفْتَاحٌ وَمِفْتَاحُ الرِّزْقِ الصَّدَقَةُ، ہر چیز کی چابی ہوتی ہے اور رزق کی چابی صدقہ ہے۔ ہر چیز کی چابی اسلام نے مقرر کی ہے اور رزق اگر چاہیے تو اس کی چابی صدقہ ہے۔ ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی مشکلات کے تالوں کو اپنی چابی سے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اس مشکل تالے کو کھولنے کی کیا چابی عطا کی ہے، زبردستی پھر اس کے اندر وہ چابی گھسیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، بالآخر وہ تالا ہی توڑ دیتے ہیں، پھر وہ نہ پھر کھلنے جیسا ہوتا ہے نہ کچھ۔ تو مثلا کچھ پیسے والے لوگ بھی آ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ سکون قلبی، اطمینان قلبی، روح کے سکون کو آخر کیسے حاصل کیا جائے؟ پیسہ بھی بہت ہے لیکن روح کو سکون نہیں پہنچ رہا، تو اس کی بھی چابی خدا نے قرآن کے اندر مقرر کی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر آپ کو روح اور دل کا سکون چاہیے تو وہ بھی میرے ذکر سے آپ کو عطا ہوگا۔ ذکر خدا، چاہے اس کے اندر نماز ہو، چاہے تلاوت قرآن ہو، چاہے تسبیحات ہو، مختلف قسم کے ذکر ہیں، اور یہ بھی بتا دوں کہ ان اذکار کے اندر ایک ایسا ذکر ہے جس کو خدا نے متعدد تالوں کی چابی بنایا ہے، اور وہ ہے استغفار، استغفر اللہ۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے
یہ اس کے اتنے فائدے ہیں. یہ آپ کی بے اولادی کی بھی چابی بن سکتا ہے, یہ آپ کی بے روزگاری کی بھی چابی بن سکتا ہے, یہ آپ کے رزق کی بھی چابی بن سکتا ہے. بہت فوائد ہیں استغفار کے. تو کچھ ایسے اذکار ہیں جو ہے تو ایک ذکر, لیکن خدا نے اس کو مختلف تالوں کی چابی بنا دیا. صلی اللہ علیہ وسلم. تو اطمینان قلبی کی چابی اللہ بتا رہے ہیں کہ میرے ذکر میں ہیں. اور بعض لوگ اس اطمینان قلبی اور اطمینان روح کو گناہوں کے اندر تلاش کرتے ہیں, گناہوں کو چابی بناتے ہیں کہ ہم کسی طرح اطمینان قلبی تک پہنچ سکیں. پھر روح کو سکون دینے کے لیے کبھی گانے سنتے ہیں, کبھی کوئی اور گناہ کرتے ہیں. گانا آپ کے روح کو نہیں, آپ کے نفس کو خوش کرتا ہے. دو الگ چیزیں ہیں یہ. ایک نفس جس کی اطاعت کے لیے آپ کو شیطان کہتا ہے, اور ایک روح جس کا تغذیہ ذکر خدا ہے. دو الگ چیزیں ہیں. آپ فریب میں آ جاتے ہیں کہ یہ گانا میرے روح کا تغذیہ ہے, یہ روح کا نہیں, نفس کا تزکیہ. صلی اللہ علیہ محمد. غرائز جنسی, آج کل نوجوانوں کے مسائل غرائز جنسی حاصل کرنے ہیں, تو اس کے لیے بھی خدا نے چابی مقرر کی ہے, اور وہ چابی ہے نکاح. نکاح کے ذریعے اپنے غرائز جنسی پورے کرو, نہ کہ غیر محرم اور نامحرم کے ساتھ غیر شرعی روابط رکھ کے غرائز جنسی کو پورا کرو, نہ کہ نعوذ باللہ زنا کے ذریعے غرائز جنسی پورے کرو. نہیں, اللہ نے اس کی بھی چابی مقرر کی ہے, اور وہ ہے نکاح. نکاح کے لیے روایات ہیں کہ انسان اگر نکاح کرے, مومن اگر نکاح کرے, تو اس کا آدھا دین بچ جاتا ہے. یہ ہے شادی کی فضیلت. اور ہم اپنے غرائز جنسی کو پورا کرنے کے لیے نکاح کے بجائے زنا کی طرف جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام نے اپنے بیٹے محمد دیباج کو بتایا کہ ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے, اور رزق کی چابی کیا ہے؟ صدقہ ہے. پھر محمد دیباج نے امام کی بات پر عمل کیا, 40 درہم فی سبیل اللہ خرچ کیے, اور پھر کچھ مدت کے بعد ایک غیر متوقع جگہ سے اس کو پورے 4000 درہم مل گئے, اور اس کا پھر چرخہ چلنے لگا. یہ ہوتا ہے بذل مال, اور وہ بھی اس طریقے سے جس طریقے سے خدا نے ہمیں بتایا ہے. پھر آپ کے مشکل کے تالے ایسے کھلتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, بذل مال کے بارے میں, مال کو خرچ کرنے کے بارے میں اہل البیت کا ایک کانسیپٹ ہے جو روایات میں ملتا ہے. ہمارا کانسیپٹ جو عام معاشرے کے اندر تاثر ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. ہم جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں, ہم ایسے محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا مال کم ہو گیا, اور جو ہم نے اپنے جیب میں رکھا ہے یہ ہمارا مال بچ گیا. لیکن اہل البیت بالکل اس کے الٹ سوچتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی جو آپ نے خرچ کیا فی سبیل اللہ وہ بچا ہوا ہے, جو آپ نے اپنے جیب میں رکھا ہوا ہے یہ تو ہم استعمال کر کے ختم کر دیں گے, تو یہ ختم ہونے والا ہے. لیکن جو آپ فی سبیل اللہ دے رہے ہو وہ باقی رہنے والا ہے, کیونکہ اس کا اجر اخروی اجر ہے, یہ تو دنیاوی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ دمبا ذبح کرتے ہیں اور فقراء اور غریبوں میں اس کو بانٹتے ہیں. فقیروں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے, اور پیغمبر جب بانٹتے جاتے ہیں تو کافی دمبا فقیروں میں چلا جاتا ہے. جب واپس آتے ہیں گھر میں تھوڑا سا گوشت لے کر آتے ہیں, تو ان کی گھر والی پیغمبر کو عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ آپ تو بالکل تھوڑا سا بچا کر آئے ہیں, باقی سارا تو آپ نے دے دیا. تو رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں ایسا نہ کہو, میں نے کافی سارا بچا کے رکھا ہے, یہ جو بچا ہے یہ ختم ہو جائے گا. کافی سارا میں نے بچا کے رکھا ہے یعنی کیا؟ یعنی میں نے جو فی سبیل اللہ خرچ کیا اصل باقی رہنے والا تو وہ ہے, یہ جو میرے پاس پڑا یہ تو ہم کھائیں گے ختم ہو جائے گا, تو وہ باقی رہنے والا ہے, نہ کہ یہ. صلی اللہ علیہ وسلم.
کوئی نوجوان اگر دینداری پر عمل کرتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یہ بھی ایک قسم کی بذل ہے، قربانی ہے۔ کوئی نوجوان اگر اپنے والدین کا احترام کرتا ہے، یہ بھی ایک بذل ہے، قربانی ہے۔ اگر حتیٰ کوئی دکاندار ایمانداری سے اپنی دکان چلائے، یہ بھی بذل ہے۔ حتیٰ سبزی بیچنے والا اگر ایمانداری سے سبزی بیچے، یہ بھی ایک بذل ہے۔ مثلا کچھ ہیں کہ 1 کلو کا معاملہ کرتے ہیں، دیتے ہیں 900 گرام۔ متفففین، یہ انہی کو کہا جاتا ہے قرآن میں، ان پر ویل کی بھیجی گئی ہے خدا کی طرف سے۔ اگر کوئی ایمانداری کے ساتھ 1 کلو کا معاملہ کر کے 1 کلو ہی اپنے گراہک کو دے تو اس کو بھی بذل کہتے ہیں۔ کوئی خاتون اگر حجاب کر کے اپنے گھر کی عزت بچائے تو یہ بھی بذل ہے، قربانی ہے۔ کوئی سرکاری ملازم اگر ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرے، رشوت نہ لے، غریبوں کے کام کو چلائے، ان کو آگے بڑھائے، ان کے کام کو مؤخر یا ڈیلے نہ کرے، یہ بھی بذل ہے، یہ بھی قربانی ہے۔ تو ہر قسم کی دینی ذمہ داری ادا کرنا یہ بھی ایک قسم کا بذل ہے۔ صلی اللہ بھیجے محمد۔ میں نے کہا تھا نا کہ ایک بذل کا قسم بذل قلم بھی ہے، قلم کے ذریعے بذل اور قربانی دینا۔ شیخ عباس قمی کے اپنے بچے یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے 110 جلد کتاب لکھی، اور وہ بھی اس زمانے میں۔ آج کل تو اے آئی آ گئی ہے اور آپ بولو اور خود بخود ٹائپ کرتی جا رہی ہے۔ اس زمانے میں اتنے جلد کتاب لکھنا ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا۔ وہ اتنا لکھتے تھے کہ ان کی انگلیوں کی جو چمڑی ہے یہ موٹی اور سخت ہو جاتی تھی۔ پھر سال میں ایک بار ان کے بیٹے بتاتے ہیں کہ اس موٹی چمڑی کو کینچی سے کاٹتے تھے، اور کیونکہ فی سبیل اللہ یہ زحمت وہ برداشت کرتے تھے تو اس کٹی ہوئی چمڑی کو ایک باکس میں جمع کرتے تھے کہ یہ میں نے اللہ کے لیے لکھے ہیں۔ پھر جب وہ فوت ہوئے تو ان کے بچے کہتے ہیں ہم نے وہ باکس بھی ان کے ساتھ دفن کر دیا۔ صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو کوئی مال کے ذریعے بذل کرتا ہے، کوئی قلم کے ذریعے بذل کرتا ہے، دین کے لیے کوئی کیسے بذل کرے، کوئی کیسے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے دین کے لیے کیا بذل کیا ہے، کیا قربان کیا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ سارے مختلف قسم میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن مولا کون سا بذل مانگ رہے ہیں؟ مولا بذل محجہ مانگ رہے ہیں، بذل خون کی، جان کی قربانی مولا مانگ رہے ہیں۔ اور جب مولا جان کی قربانی مانگے تو پھر آپ اگر مال کی قربانی دیں یہ کافی نہیں ہے، تو پھر آپ بذل قلم کی قربانی دیں یہ کافی نہیں ہے۔ تبھی عبید اللہ ابن حر جوفی جب مولا کو کہتے ہیں کہ مولا آپ جس راہ میں جا رہے ہیں میں اس راہ میں آپ کو گھوڑا بھی دیتا ہوں، تلوار بھی دیتا ہوں، پیسے بھی دیتا ہوں، مولا نے کہا نہیں، بذل مال نہیں چاہیے مجھے چاہیے بذل محجہ، مجھے چاہیے جان کی قربانی۔ وہ دے سکتے ہو تو چلو، ورنہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ عبید اللہ ابن حر جوفی جو مولا کے لیے اپنی جان کی قربانی تو نہیں دیتا، لیکن 6 سال صرف اس کے بعد زندہ رہا۔ 6 سال کے بعد ایک گھوڑے پر جا رہا تھا، گھوڑے سے گرا، سیدھا دریا میں غرق ہو گیا، اس کا لاشا تک نہ ملا۔ تو یہ مولا کے لیے 61 ہجری میں تو قربانی نہ دی، لیکن 6 سال کے بعد غرق ہو کر مر گیا۔ تو یہ کربلا کے اندر جو لوگ، جن لوگوں نے بذل محجہ کیا ہے، جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے، چند مثال میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا یزید ابن سبیت، بصرے کا یہ شخص تھا۔ دیکھیں نام اس کا یزید تھا، لیکن وہ شہداء کربلا میں سے ہیں۔ پھر خود یزید لفظ کی معنی بری نہیں ہے، یزید لفظ یعنی زیادت اور برکت کی معنی میں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ یزید ابن معاویہ کی وجہ سے یزید گالی بن گیا، یہ نام اب ہم نہیں رکھتے، لیکن اس زمانے میں بہت سارے لوگ اپنا نام یزید رکھتے تھے۔ 4 کربلا کے شہیدوں کا نام یزید تھا۔ یہ یزید ابن سبیت بصرے سے اپنے 2 چھوٹے بیٹے لے کر مولا کے پاس جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ کربلا میں نہیں، مکے جا کر مولا کو جوائن کرتا ہے۔
پھر وہاں سے مولا کے ساتھ کربلا آتا ہے 2 بیٹوں کے ساتھ، اور ساتھ میں اپنا ایک غلام بھی لے کر جاتا ہے۔ عاشور کے دن مولا کے پاس جاتا ہے، مولا کو کہتا ہے مولا اس نے جنگ اگر دینا ہے نا تو پہلے میرے بیٹوں کو دو پھر مجھے۔ مولا وجہ پوچھتے ہیں تو کہتا ہے کہ اگر آپ نے پہلے مجھے بھیج دیا اور میں شہید ہو گیا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے دونوں بیٹے ڈگمگا نہ جائیں، کہیں وہ یہاں سے چلے نہ جائیں، اس لیے پہلے میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ وہ آپ کے لیے اپنی جان قربان کریں، پھر میں قربانی دوں گا۔ پہلے اپنے بیٹے بھیجے، جب وہ شہید ہوئے پھر خود گیا، خود بھی شہید ہوا۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، یزید ابن سبیت اور اس کے دونوں بیٹوں پر سلام بھیجتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ تو جو حجت خدا کہے ہمیں وہی قربانی دینی ہے۔ اگر حجت خدا امام وقت اگر جان کی قربانی مانگ رہے ہیں اس سے پھر کم ممکن نہیں۔ ہاں اگر حجت خدا بذل مال کہے تو آپ ہمیں اپنا مال دے دیں، جیسے کہ پیغمبر کے دور میں جب پیغمبر پر مالی اعتبار سے اسلام پر ایک مشکل وقت آیا تب پیغمبر نے بذل مال کا کہا، اور تب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، جو کہ بہت پیسے والی تھی، سارا اپنا مال فی سبیل اللہ خرچ کر دیا، بذل مال کر دیا۔ لیکن جب حجت خدا کہے کہ مجھے بذل مال نہیں بذل مہجہ چاہیے تو پھر آپ کو جان دینی پڑتی ہے۔ 2 کزن تھے، ایک کا نام سیف تھا اور ایک کا نام مالک تھا۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سرچ کر کے، دونوں کربلا میں شہید ہوئے۔ یہ دونوں سیف اور مالک مولا کے پاس روتے روتے آتے ہیں، مولا ان سے رونے کی وجہ پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں لا نبکی علی انفسنا ولکن نبکی علیک، مولا ہم خود پر گریہ نہیں کر رہے، ہم آپ کی مظلومیت پر گریہ کر رہے ہیں۔ مولا ہم آپ کے لیے جان دینا چاہتے ہیں، آپ اذن دیں، ہم اپنی جان دینا چاہتے ہیں۔ اور ایک عرض کرتے ہیں مولا کو، مولا ہم دوسرے شہداء کی طرح یہ نہیں کہتے کہ جب ہم زمین پر گر جائیں تو آپ آ کر ہمارے سر کو اپنے زانوں پہ رکھیں، اپنے رخسار کو ہمارے رخسار پر رکھیں، نہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، جب ہم جنگ کریں تو آپ ہمیں دیکھیں تاکہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم سایہ امام میں جنگ کر رہے ہیں۔ امام ان کی خواہش کے مطابق ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کی ساری جنگ کا مشاہدہ کرتے ہیں اور وہ دونوں اپنی جان دے دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں بذل مہجہ، اپنی جان کو امام کے لیے قربان کرنا۔ صلی اللہ علیہ محمد کربلا کیوں دوسری جنگوں سے مختلف ہے؟ دیکھیں جنگ بدر بھی تھی، جنگ احد بھی تھی، جنگ خندق بھی تھی، اس میں اگر لوگ شرکت کرتے تھے تو دونوں پاسبلٹیز ہوتی تھی، ہو سکتا ہے زندہ واپس آئیں، ہو سکتا ہے شہید ہو جائیں، لیکن کربلا وہ جنگ تھی جہاں واپسی ممکن نہیں تھی۔ کربلا میدان جنگ نہیں، میدان شہادت تھا، جو جائے گا کوئی واپس نہیں آئے گا اور اس کو شہادت نصیب ہوگی۔ یہ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد کی رات پر ایک آخری بذل مہجہ کا واقعہ بتاؤں گا اور پھر مسائل کی طرف چلا جاؤں گا۔ بذل مہجہ اور جان کی قربانی کا ایک اور واقعہ کربلا کا میں آپ کو بتاؤں، عجیب قسم کا واقعہ ہے۔ اس کم سن نوجوان کے لیے مقتل میں یہ جملہ ملتا ہے کہ شاب قتل ابوہ فی المعرکہ، ایک ایسا کم سن نوجوان بھی کربلا میں تھا کہ جس کا والد بھی کربلا میں شہید ہو چکا تھا، اور وہ کون تھا؟ اس کا نام تھا عمرو ابن جنادہ۔ عمرو ابن جنادہ کا خود کا والد جنادہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ جب اس کا والد جنادہ شہید ہو گیا تو یہ عمرو، جس کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ اس کی عمر صرف 9 سال تھی، یہ 9 سال کا عمرو مولا حسین کے پاس جب آتا ہے تو اس کے جسم پر جو جنگی لباس ہوتا ہے وہ اس کے قد سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ جب مولا اس کے قد کو دیکھ کر پھر اس کے جنگی لباس کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو تمہارے قد سے بھی بڑا ہے، میں تمہیں کیسے جانے دوں؟
تم تو اپنے والد کی آخری نشانی ہو. اس کی ماں بھی خیموں میں بیٹھی تھی, عمرو ابن جنادہ کی ماں بھی وہاں دور سے دیکھ رہی تھی. مولا کہتے ہیں کہ شاید تمہاری ماں یہ کہے کہ یہ میرے شوہر کی آخری نشانی ہے, اس کو کیوں میدان میں بھیج دیا, شاید وہ راضی نہ ہو, میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. تو وہ 9 سال کا بچہ کہتا ہے کہ مولا یہ جو آپ زرہ اور جنگی لباس دیکھ رہے ہیں نا, جو میرے قد سے بھی بڑا ہے, یہ میری والدہ نے مجھے پہنایا ہے. یہ میری والدہ نے, اس کو کہتے ہیں بذل اولاد, اپنی اولاد قربان کر دینا. یہ میری والدہ نے مجھے پہنایا ہے اور مجھے کہا ہے کہ جاؤ وقت کے امام کے لیے اپنی جان دو. 9 سال کا بچہ اپنے قد سے بڑا جنگی لباس پہن کر میدان میں جاتا ہے, اور اس کا ادب دیکھیں, اس کا اخلاق دیکھیں. یہ اخلاق اپنی نئی جنریشن کو سکھانے کی ضرورت ہے. جب یہ میدان میں جاتا ہے, باقی جنگجو عرب جب رجز کرتے تھے میدان میں, تو وہ اپنی پہچان اپنے والد کی پہچان بتاتے تھے کہ میں فلاں ہوں, میں فلاں کا بیٹا ہوں. یہ 9 سال کا بچہ جا کر میدان میں کہتا ہے امیری حسین و نعم الامیر. میرا امام حسین ہے اور کتنا ہی پیارا امام ہے. اگلے جملہ اس کے جملے سنیں, کہتا ہے شرور و فؤاد البشیر النذیر. چھوٹا بچہ, لیکن اس کو پتا ہے کہ قرآن نے پیغمبر کو بشیر نذیر کا لقب دیا ہے, یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. کہتا ہے میرا جو امیر ہے, میرا جو امام ہے, وہ پیغمبر کی دل کا سرور ہے, میں اس کے لیے جان دینے آیا ہوں. پھر کہتا ہے علی و فاطمۃ والداہ فہل تعلمون له بالنذیر. میرے امیر کے والدین کا نام علی اور فاطمہ ہے. آیا ہے کوئی تم میں سے جس کے والدین علی اور فاطمہ جیسے ہوں؟ یہ ہے میرا امیر, یہ ہے میرا امام. یہ چھوٹا بچہ یہ رجز کر کے, راوی جب اس قسم کے رجز پڑھتے تھے نا, تو بہت سارے کم سن بچوں کے لیے کہتے تھے کہ حتماً یہ 19-20 سال کا ہوگا, جتنی معرفت کے ساتھ یہ بول رہا ہے. بہت سارے بنو ہاشم کے چھوٹے بچے جیسے کہ اونو محمد بھی تھے, وہ جن کی عمر 11 یا 12 سال نقل ہوتی تھی, راوی کہتے تھے کہ رجز تو دیکھو کیا معرفت ہے, یہ کم از کم کوئی 25-30 سال کے لگتے ہیں. تو پھر دوسری روایتوں میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ اون 25 سال کا تھا, اون 21 سال کا تھا, کچھ 30 سال تک لکھتے ہیں, کچھ بڑی عمر لکھتے ہیں. لیکن جو دوسری روایت میں آپ دیکھیں گے لکھا ہوگا اون 11 سال کا تھا, 13 سال کا تھا. تو یہ رجز بامعرفت رجز سن کر راوی بھی پھر لکھنے میں گھبرا جاتے تھے کہ واقعی بچہ تھا, ایسے بول رہا تھا. تو یہ جب شہید ہوتا ہے, یہ بھی بڑا دلگیر واقعہ ہے. جب یہ شہید ہوتا ہے تو ایک ملعون اس بچے کے سر کو کاٹتا ہے, سر کو کاٹتا ہے. اس کو پتا تھا کہ اس کی ماں دیکھ رہی ہے, سر کو کاٹتا ہے, سر اٹھا کے اس کی ماں کی طرف پھینکتا ہے, اور اس ماں کی اس کا جگر دیکھیں, وہ آگے بڑھتی ہے, اپنے بچے کا سر اٹھاتی ہے, اس کا خون اور خاک صاف کر کے کہتی ہے شاباش میرے بچے, میں تم پر فخر کرتی ہوں, تم نے وقت کے امام کے لیے جان تک دے دی. پھر وہی سر اٹھا کر پھینک کر واپس ان کی طرف پھینکتی ہے. گویا کہ کہنا چاہ رہی تھی کہ فی سبیل اللہ جو میں نے بذل اولاد کر دی وہ مجھے واپس نہیں چاہیے, یہ مجھے واپس نہیں چاہیے. یہاں تک کہ خیمے کا ایک ڈنڈا اٹھاتی ہے اور عمر سعد کے لشکر کی طرف بھاگنے لگتی ہے, تو مولا حسین اسے روکتے ہیں کہ نہیں, پیچھے جاؤ, خیموں کی طرف جاؤ. اور پھر مولا اس کے لیے دعا کرتے ہیں. ایک نقل کے مطابق عصر عاشور کے بعد جب بیویوں کو شام کے لیے اسیر بنایا گیا, تو یہ بھی عمرو ابن جنادہ کی ماں بھی بیویوں کے ساتھ اسیر بنی اور شام گئی. صلی اللہ علیہ محمد. تو یہ ہے بذل مہجر, جان کی قربانی دینا. جب زیارت اربعین پڑھتے ہیں نا, تو اس میں ہم کہتے ہیں وَبَذَلَ مُهْجَتُهُ, امام کو کہتے ہیں کہ امام آپ نے جان کی قربانی دی. تو نہ صرف امام نے جان کی قربانی کا مطالبہ کیا, شرط رکھی, خود بھی اپنی جان قربان کی. نہ صرف جان بلکہ اپنے حرم, اہل حرم کو خدا کی راہ میں اسیر بنوا دیا. السلام علی الحسین.
वाला अली इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला असहाब हुसैन। जब बज़्ल औलाद की बात हो और ज़ैनब कुबरा का जिक्र ना हो तो ये बहस अधूरा रह जाता है। आपको पता है मेरे भी बच्चे हैं, यहाँ पर कईयों के बच्चे होंगे। अपने बच्चों को हाथ से तैयार करके मैदान शहादत में भेजना बड़ा जिगर चाहिए, बड़ा जिगर चाहिए। मैं मैदान शहादत कह रहा हूं ना कि मैदान जंग, क्योंकि जो भी जाता था वापस नहीं आता था। अपने बच्चों को तैयार करके मैदान शहादत के लिए रवाना करने वाली ये खातून, ये बीवी, जब अक्सर असहाब शहीद हो गए तो ये एक रवायत जो मैंने पढ़ी कि जब अक्सर असहाब शहीद हो गए, दोनों बच्चे ओनो मोहम्मद अपनी वालिदा के पास आते हैं और कहते हैं, माँ सब शहीद हो रहे हैं, हम भी अपने मामू के लिए जान देना चाहती हैं, हम भी अपने मामू के लिए जान कुर्बान करना चाहते हैं। बीबी अपने बच्चों का इज़्न लेने खुद मौला के पास जाती हैं, कहते हैं भैया अब मेरी बारी है, सब कुर्बानी दे रहे हैं, अब मुझे इजाजत दें, मैं भी अपनी औलाद कुर्बान करना चाहती हूँ। दोनों बच्चों को इजाजत मिली, दोनों जाफर तैयार के पोते। एक के बारे में मिलता है कि 10 साल का था या 11 साल का, दूसरे के बारे में 10 साल, तो भी रिवायात मुख्तलिफ हैं। खैर कौन बड़ा था, मोहम्मद छोटा था। जब ये जाते हैं तो मोहम्मद जो कि छोटा था, जाफर तैयार का पोता, छोटा होने के बावजूद 10 लोगों को वासले जहन्नम करता है, और ओन जो निस्बतन बड़ा था वो 21 लोगों को वासले जहन्नम करता है। ये भाई दोनों साथ लड़ रहे थे, तो कब तक लड़ते, बिलाखिर 3 दिन से भूखे प्यासे, बिलाखिर थक गए। दुश्मन एक तरकीब बनाते हैं, क्या तरकीब कि दोनों बच्चों पर सब मिलकर हमला करते हैं। दोनों को मिलकर जब हमला करते हैं तो दोनों भाइयों को जुदा कर देते हैं, दोनों भाई एक दूसरे से गाफिल हो जाते हैं। जब मिलकर हमला करते हैं तो कोई इन बच्चों को तलवार मारता है, कोई नेजा मारता है, कोई तीर मारता है, बच्चे जमीन पर गिरते हैं, फरियाद करते हैं, मामू जान हमारी मदद के लिए आए। मौला दोनों को सहारा देने के लिए मक्तल में जाते हैं। रावी कहते हैं चंद सहाबी हमने देखे जिनके लिए मौला बैठकर उनके चेहरे पर अपना चेहरा रखते थे। ये दोनों बच्चे उन्हीं में से थे। मौला बैठते हैं, उनके चेहरों पर चेहरे रखते हैं, अपने रुखसार उनके रुखसार पर रखते हैं और दोनों को उठाते हैं। रावी कहता है जब मौला खेमों के नजदीक आए और उन दोनों बच्चों को जब खाने की तरफ लेकर जा रहे थे, दोनों के पैरों से जमीन पर लकीर बन रही थी। बाकी बनु हाशिम के साथ जब मौला लेकर जाते थे तो आगे एक बीबी खड़ी होती थी कि मैं अपने भाई की मदद करूंगी। इस बार जब उन्होंने मोहम्मद को लेकर आ रहे थे, सारी बीबियां बाहर आती हैं पर बीबी ज़ैनब बाहर नहीं है। ये बज़्ल औलाद, जब मौला देखते हैं बीबी नहीं है, पूछने पर मालूम होता है कि बीबी अपने खेमे पे सजदे शुक्र में मशगूल है। अल्लाह तेरा शुक्र कि मेरे दोनों बेटे मेरे भाई पर कुर्बान हो गए। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।